کچھ لوگوں کو جیسے شیطان نے پٹی پڑھا دی، انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیں تو نکاح ہو جاتا ہے، قبول ہے بس کر لیا، اب اس کے بعد تم میاں بیوی ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے باہر جا کے ڈیٹ مارو، جو مرضی کرنا کرو، بچہ گھر میں نہیں لانا، بس یہ صورتحال بنی ہوئی۔ تو دور جاہلیت میں جو نکاح تھے ان میں سے ایک تھا نکاح الحدن، چوری چھپے کا نکاح، ٹھیک ہے، اور یہ نکاح آج کل بھی ہو رہا ہے۔ قرآن نے اس بارے میں کیا، قرآن میں ایک فریض آتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، دیکھو یہ چوری چھپے کی یاریاں مت لگاؤ، یہ چوری چھپے کی دوستیاں مت لگاؤ، وہ چٹ چیٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، میسنجر پہ، واٹس ایپ پہ، اب وہی آگے بڑھتی ہے۔ خاص طور پہ اب تو میں حیران ہوتا ہوں، خیر میں تو نہیں وہ استعمال کرتا انسٹا، میں تو زیادہ فیس بک یا ٹویٹر وغیرہ استعمال کرتا ہوں، یوتھ ساری انسٹا پہ بیٹھی ہے، یا آپ کا ٹین ایجر سارا انسٹا پہ بیٹھا ہے، اور کیا کام ہے انسٹا میں؟ کوئی انفارمیشن نہیں ہے سوائے تصویریں شیئر کرنے کے، سیلفیاں شیئر کرنے کے، سارا دن بیٹھے بس اپنی سیلفیاں شیئر کر رہے ہیں، بس وہ فلٹر لگا کے، ٹھیک ہے، کبھی یوں شکل بنائی، کبھی یوں منہ ٹیڑھا کیا، ٹھیک ہے۔ وہ میں یونیورسٹی سے نکل رہا تھا وہاں اپنے، تو میں نے دیکھا کہ سامنے نا ایک لڑکی جو ہے وہ سڑک کے اوپر گری پڑی ہے، اور 2-3 لڑکیاں اس کے اوپر جھکی ہوئی ہیں، تو میں گاڑی پہ آ رہا تھا تو میں نے کہا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، تو وہ میں نے آ کے ادھر گاڑی روک دی، میں نے کہا اس کو ہاسپٹل لے جائے، ہاں۔ تو وہ جب میں نے گاڑی روکی تو میں نے دیکھا کہ وہ اصل میں پوز مار رہی تھی نا سڑک پہ لیٹ کے، سیلفی بنانے کے لیے، تو باقی 2 لڑکیاں اس پہ اوپر جھک کے جو ہے وہ اس کی سیلفی بنا رہی تھی جو انہوں نے فیس بک پہ اپلوڈ کرنی تھی۔ یہ صورتحال بنی، مطلب اس درخت کے پیچھے سیلفی، اور اس جو ہے وہ سارا دن کام ہی یہی ہے، یعنی نوجوان نسل کا آپ یقین مانیں کوئی اور کام نہیں ہے، ہر ایک نے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور خاص طور پہ فیمیل اسٹوڈنٹ، کوئی کام سوائے ہر 2 منٹ کے بعد سیلفی، ہر 2 منٹ کے بعد سیلفی، وہ 2 ادھر کھڑی ہیں پوز لے رہی ہیں، 4 ادھر کھڑی ہیں پوز لے رہی ہیں، بس یہ کام ہو رہا ہے تعلیمی اداروں میں۔ کہاں گئی تعلیم آپ کی؟ کوئی توجہ ہی نہیں ہے۔ اب یونیورسٹیز بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے، سیدھی سی بات ہے، ان کے نزدیک طالب علم کسٹمر ہے، اور استاد جو ہے وہ سیلز مین ہے، بس کاروبار چل رہا ہے، فیسیں آ رہی ہیں نکالو، بس وہ ٹیچرز کو کہتے ہیں بس نکالو، بس کسی طرح سے اسٹوڈنٹ کو روکنا نہیں۔ یہ صورتحال بنی۔ چلیں باہر، ولا متخذات اخدان، چوری چھپے کی یاریاں لگانا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے وہ اسلام نے منع کیا، یعنی چوری چھپے کا نکاح جو ہے نا یہ جائز نہیں۔ چوری چھپے کا نکاح وہی جو تنہائی میں کر لیتے ہیں اور اس کو نکاح سمجھتے ہیں، وہ نکاح نہیں ہے، قرآن نے اس سے منع کیا۔ دوسرا ایک دور جاہلیت میں نکاح تھا جس کو نکاح بدل کہتے تھے، ٹھیک ہے، بیویاں تبدیل کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں ایک خاص کلاس میں یہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ ایک ناول تھا، کیا نام ہے، جانگلوز کے نام سے اس پہ ہمارے ہاں ٹی وی سیریز بھی بنی تھی، بہت معروف ہوا ناول۔ اس نے اس وقت میں اتنی دہائیاں پہلے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس میں کیا گند ہو رہا ہے، بیویاں تبدیل کرتے ہیں، اور یہ دور جاہلیت کی وہ رسم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے وہ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کی کئی قسمیں تھیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو آج بھی جاری ہے، یعنی نکاح کی وہ صورت جسے شریعت نے جو ہے وہ رائج کی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اچھا یہ بھی ان کے ہاں یہ ہوتا تھا، عربوں میں یہ بھی ایک مطلب گندی رسم تھی کہ وہ سردار سے اپنی اولاد حاصل کرنے کے لیے، کہ ہماری جو نسل ہے نا وہ تو شاید گھٹیا نسل ہے، تو سردار کی نسل جو ہے وہ اعلیٰ نسل ہے، تو اس سے جو ہے وہ مجھے کوئی اولاد حاصل ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کو کیا کرتا تھا، کسی سردار کے پاس بھیجتا تھا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس سے حاملہ ہو، اور یہ سب اجازت سے ہوتا تھا، اور اس کو بھی نکاح سمجھتے تھے، یعنی نکاح میں رہتی ہوئی یہ نکاح، تو وہ سردار کے نکاح میں آتی تھی، دوسرے سردار کے، اور وہاں سے اس کی اولاد ہوتی تھی، اور وہ اس پہ فخر کرتا تھا کہ میری فلاں سردار سے اولاد ہے۔ جیسے جانوروں میں آج کل تو یہ کیا جاتا ہے نا، اعلیٰ نسل کی گائے یا اعلیٰ نسل کا جو ہے وہ بیل حاصل کرنے کے لیے، چلیں وہ تو ٹھیک ہے، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، آپ بریڈنگ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کانسیپٹ انسانوں میں بھی دور جاہلیت میں جو ہے وہ چلا آتا رہا۔ پھر ایک اور جو نکاح کی قسم تھی، اجتماعی نکاح اس کو کہتے تھے، یعنی ایک عورت کے 10 خاوند ہوتے تھے۔ اچھا یہ آج کل بھی ہے، ہاں
ایک سے زیادہ، بلکہ بدھ کمیونٹی میں یہ تبت وغیرہ کے علاقوں میں یہ مطلب جیسے ہمارے ہاں یہ ہے نا، جیسے پولی گیمی کہتے ہیں کہ ایک مرد کی زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، تو وہاں ایک عورت کے زیادہ شوہر ہوتے ہیں، 4 بھائی ان کی ایک ہی بیوی ہے۔ بہت غلط ہمارے ہاں جو ہے نا کانسیپٹس ہیں نکاح کے حوالے سے بھی، شادی بھی جی ہاں کلاشی جو ہے، نہیں کلاش تو بیسیکلی یہ تو آپ کہہ لیں کہ جی ہندو مت کے قریب ان کے جو ہے وہ عقائد و نظریات ہیں، تو ہمارے یہاں نادرن ایریاز میں نہیں، یہ اسماعیلی نہیں ہے، کلاشی ہو رہے ہیں ہاں ناردرن ایریاز میں، ناردرن ایریاز میں، ٹھیک چلیں جی۔ بہرحال صرف جو ہے نا اصل بات یہ اس میں سمجھنے کی کہ نکاح جو ہے نا صرف نکاح ہو جائے تو اب یہ نہیں سمجھنا کہ جی یہ جو تعلق ہے اس کے نتیجے میں قائم ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے۔ کچھ نکاح کی صورتیں بھی ایسی ہیں جو کہ الاؤڈ نہیں ہیں، ان میں سے ایک نکاح متع بھی تھا جو عارضی نکاح ہوتا تھا، دور جاہلیت میں رہا ہے، بلکہ صحابہ کے بارے میں بھی آتا تھا کہ شروع میں یہ رائج رہا ہے، صحابہ میں بھی رائج رہا ہے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت نازل کر دی، ٹھیک ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے متع کا جو نکاح ہے یعنی عارضی جو نکاح ہے اس کو قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا، لیکن ایران وغیرہ میں آج بھی جو ہے وہ قانونی طور پہ لیگل ہے، اہل تشیع اس کو جائز سمجھتے ہیں لیکن اہل سنت اس کو جائز نہیں کہتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ شروع کے دور کی ہیں، بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا، جیسے شروع میں شراب پینے کی بھی روایتیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ دور جاہلیت میں کچھ چیزیں چلی آ رہی تھیں تو ان کو ایک دم سے نہیں روکا گیا، آہستہ آہستہ روکا گیا، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو ایک خاص وقت میں آ کے جب روکا گیا تو اس کے بعد پھر صحابہ اس سے رک گئے، تو گویا کہ یہ جو نکاح کی صورتیں ہیں کہ جیسے عارضی نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر چوری چھپے کا نکاح ہو گیا، تو اس کو اگرچہ وہ نکاح سمجھ رہا ہو لیکن وہ نکاح نہیں، وہ اڈلٹری میں ہی شمار ہوگا، وہ بدکاری میں ہی شمار ہوگا۔ نکاح وہی ہے جو رائج نکاح ہے، سیدھی سی بات ہے، ویسے جس میں دونوں کی فیملیز انوالو ہیں، ٹھیک ہے، جس میں لڑکی کے جو ولی ہے اس کی اجازت موجود ہے،